جب ستارہ کی موت ہوئی تھی راہ شیلٹر ہوم میں ہی تھی جہاں اس نے اپنے زخموں کو ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ اسی دوران ماموں عدیل اسے واپس لے لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی، بار بار اسے گھر چلنے کو کہا مگر راہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ دوبارہ انہی لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ لیکن جب اس نے عدیل کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے اور ان کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بسیج گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اب حالات بدل چکے ہیں۔ آخرکار راہ نے ایک مضبوط لڑکی بن کر فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گی مگر اس بار کمزور نہیں بلکہ خود پر یقین رکھنے والی بن کر۔ جیسے ہی گھر پہنچی عدیل کی یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہی قائم رہ سکی۔ آسیہ فوراً غصے میں آ گئی اور عدیل پر برس پڑی کہ اسے یہاں کیوں لے کے آئے ہو، اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ لیکن اس بار عدیل خاموش نہیں رہا، وہ آگے بڑھا اور سخت لہجے میں کہا اپنی حد میں رہو ورنہ وہ ایسا قدم اٹھائے گا جس پر سب کو پچھتانا پڑے۔ یہ سن کر آسیہ خاموش ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی جبکہ راہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دراصل ایک بڑی اور خطرناک سازش کا حصہ تھا جہاں لالچ نے ہر رشتے کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ زارون اور وسیم نے عدیل کے بزنس پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا جال بچھایا جس میں نہ صرف جائیداد بلکہ لوگوں کی زندگیاں بھی پھنس گئیں۔ جعلی دستخط، بینک فراڈ اور دھوکے سے تیار کیے گئے کاغذات، سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا تاکہ آخر میں سارا الزام آسیہ پر ڈال کر وہ خود باہر فرار ہو جائے۔ بطول کو جب یہ ساری حقیقت کا پتہ چلا اس کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہی اس کا استعمال کر رہا تھا۔ زارون نے نہ صرف اس کا دل توڑا تھا بلکہ اسے دھمکی بھی دی اگر اس نے آواز اٹھائی تو اس کی ماں کو مجرم بنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف آسیہ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اسی دوران ارمان نے سچائی کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کے سامنے رکھ دیے۔ آخرکار زارون اور وسیم گرفتار ہو گئے۔ عدیل کو جب اپنے قریبی لوگوں کی غداری کا پتہ چلا تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا مگر اس نے ہمت کر کے سچ کا ساتھ دیا اور سب کچھ دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ گھر ٹوٹ چکا تھا، رشتے بکھر چکے تھے اور ہر کوئی اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ بطول اکیلی رہ گئی تھی۔ آسیہ پچھتاوے میں جلنے لگی۔ عدیل نے لوگوں پر سے بھروسہ کھو دیا۔ ایسے ہی نازک وقت میں راہ کو اپنے والد کبیر کی کال آتی ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ راہ فوراً ارمان کے ساتھ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کبیر راہ اور ارمان کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی آخری خواہش ظاہر کرتے ہیں اور ان دونوں کا نکاح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارمان فوراً مولوی صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ سادگی مگر جذبات سے بھرپور انداز میں نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں یہ نکاح قبول ہے تو راہ اور ارمان ایک ساتھ کہتے ہیں ہمیں یہ نکاح قبول ہے۔ یہ لمحہ خوشی اور آنسوؤں سے بھر جاتا ہے اور کبیر سکون کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ارمان راہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ زینب انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ ارمان مسکراتے ہوئے راہ کو بتاتا ہے کہ وہ دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ کہانی یہاں ایک خوبصورت مگر سبق آموز موڑ لیتی ہے جہاں ایک طرف لالچ اور دھوکے کا انجام سب کے سامنے آتا ہے، دوسری طرف سچی محبت اپنی جیت ثابت کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا راہ اور ارمان کی زندگی میں مزید خوشیاں آئیں گی؟ کیا عدیل کبھی آسیہ کو معاف کر پائے گا؟